سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار۔ مجھے فرمائش جو کی گئی تھی اور ایک نہیں کئی کلام پڑھنے کو کہا، بہرکیف چند کلام پڑھتا ہوں۔ تقریر آپ نے سماعت کر لی ہے، جاتے جاتے کچھ باتیں عرض کروں گا، بس اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد میری سرکار میں داتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ حضرت محدث اعظم ہند رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں۔ جلوہ کیجئے خاک پردہ کیجئے، جلوہ کیجئے خاک پردہ کیجئے، جلوہ کیجئے خاک پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، جلوہ کیجئے خاک پردہ کیجئے۔ اور آپ فرماتے ہیں وادی دل میں تجلی کیجئے، تجلی کیجئے، وادی دل میں تجلی کیجئے، فرش کو عرش معلی کیجئے، فرش کو عرش معلی کیجئے، فرش کو عرش معلی، فرش کو عرش معلی کیجئے۔ فرماتے ہیں ان کو لانا ہے ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد غوث اعظم، نعرہ
وادی دل کو کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کی، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ اور عاقلی دانائیوں فرزانگی، فرزانگی آخری دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے، ان کے دیوانوں سے سیکھا رشتے غوث مسلک اعلیٰ حضرت سید عبد القادر جیلانی میاں سرکار افسانے برہان ملت، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے، ان کے دیوانوں سے سیکھا، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے۔ اور گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی، کھل جائے گی گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی، ان کے زندوں سے نہ بھول جاتی، ان کے زندوں سے نہ بھول جاتی، ان کے زندوں سے ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے، بتیاں تقوی کی سب کھل جائے گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے، ان کے رندوں سے اور عیب ہے جرم ہے کوئی نہ کوئی، عیب ہے جرم ہے کوئی نہ کوئی، عیب ہے حسن کو پھر کیوں چھپایا کیجئے، حسن کو پھر کیوں چھپایا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اور تاکہ ابرو ہے کہ مہرا بے حرم، تاکہ ابرو ہے کہ مہرا بے حرم، جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجئے، جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجئے، جی میں آتا ہے کہ سجدہ سبحان اللہ۔ اور بعد سید ہاتھ مل
کر کہہ پڑے کہہ پڑے بعد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے کیا نہ کیجیے ہائے اب کیا کیجیے کیا نہ کیجیے ہائے کیا نہ کیجیے ہائے اب کیا کیجیے کیا نہ کیجیے ہائے. چونکہ جو کلام پڑھوں گا اس سے ہی جو باتیں آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سنیے گا یہ کلام دل کی گہرائی کے ساتھ. کوشش کیجیے کہ دنیا سے کھو جاؤ تو ہی لطف آئے گا. نورے مہرو مانا عرضی سمن عرضی گگن رہ جائے گا. نورے مہرو مانا عرضی گگن رہ جائے گا. پربتوں صحرا نہ کوئی انجمن رہ جائے گا. نہ انا دل کی نہ حسن گل بدن رہ جائے گا. کوئی گلبا ہی رہے گا چمن رہ جائے گا. کوئی گلبا ہی رہے گا چمن رہ جائے گا. رسول حسن رہ جائے گا. رسول حسن رہ جائے گا. کوئی گلبا ہی رہے گا چمن رہ جائے گا. سید کفایت علی کافی نے وہ لفظ نہیں لکھا ہے، وہ اردو پرانی اردو ہے کیونکہ آپ جدید میں لوگ نہ پڑھتے ہیں. کوئی گلبا ہی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. رسول اللہ بھی حسن رہ. مٹ گئے دارا سکندر اور کیسر جا بسا. مٹ گئے دارا سکندر اور کیسر چل بسا. نہ کوئی باقی رہے گا نہ کوئی باقی رہا. چند لمحوں چند لمحے جی لو پھر ہو جاؤ گے تم بھی فنا. سبھی باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائے سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائے سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائے گی سونا رہ جائے.
ملت بیضا کی جانب گر تیرا رجحان ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ پھر تیرا نقصان ہو۔ بلحوث دنیا کی بلحوث دنیا کسی موزر پہ یوں شادانہ ہو، عقل خواب کی پوشاک پہ نازانہ ہو، عقل خواب کی پوشاک پر نازانہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین چشم انسان پر ہے دھوکا دہر کی رعنائیاں، چشم انسان پر ہے دھوکا دہر کی رعنائیاں، فضا آئے گی حسن گلستا، نقش کر لو تختی دل پر اے میرے کاروان، نقش کر لو تختی دل پر اے میرے کاروان، نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، قلب میں آنے نہ پائے، قلب میں آنے نہ پائے حسرت نام نور، قلب میں آنے نہ پائے حسرت نام نور، ناد قدم آخر رہے پیش نظر رب کے حضور، آدم آخر رہے پیش نظر رب کے حضور، لو لگا کر گنبد خضرا سے عبد بدور، جو پڑھے گا صاحب نعمت کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب نعمت کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن، کچھ نہ کچھ رہ جائے گی ہر شخص کے دل میں للک، ختم ہو جائے گی لیکن حسن ظلمت کی نمک،
بلبل ایوب بھی چمکے گی آخر کب تلک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو کافی وہ لیکن حشر تک، ناتے حضرت آزمانو ہر سخن رہ جائے گا، ناتے حضرت آزمانو پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی وجود و کرم والہ واصحابہ اجمعین۔ یہ کلام لکھا ہے کفایت علی کافی۔ کفایت علی کافی یہ کلام لکھا ہے سید کفایت علی کافی مراد آبادی، زندگی کی حقیقت کو بیان کیا۔ تقریر آپ سماعت کر چکے، میں تو صرف آپ کے درمیان میں کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کون کفایت علی کافی آپ بہتر جانتے ہیں، مجاہد جنگ آزادی۔ کب لکھا یہ کلام؟ پھانسی کے تختے پر جا رہے ہیں، پھانسی ہونے والی ہے۔ موت انسان کے لیے اتنی دردناک ہوتی ہے، یا موت کا خوف انسان کو ایسا ہوتا ہے، جو چیز ہونی ہے، مرنا ضرور ہے، مگر کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ آج ہم یہاں موجود ہیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اپنے بڑوں سے سنا، یہ منبر نور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل سجی ہے، سرکاروں کے ذکر کی محفل سجی ہے۔ ہم آج یہاں موجود ہیں، آپ یہاں موجود ہیں، مگر ضروری نہیں کہ کل پھر سٹیج لگے اور ہم میں سے سب یہاں موجود ہیں۔ پتہ نہیں کس کا وقت آ گیا ہو۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، ہمارے خاندان کے، کہ لوگ دنیا کو عیش و عشرت میں گزارتے ہیں، لوگ نئے نئے منصوبے بنانے کی طرف مائل ہیں، مگر پتہ نہیں اس شخص کو کہ جو فیوچر پلاننگ کرتا ہے، مستقبل میں مجھے یہ کرنا ہے، مستقبل میں یہ کرنا ہے، کل ایسا کرنا ہے، پرسوں ایسا کرنا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ فیوچر پلاننگ کرتے رہتا ہے، مگر اس کا کفن تک بازار میں موجود ہو جاتا ہے۔ ہوگا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے ہمارے کفن تک بازار میں آ گئے ہوں گے، مگر ہمیں خبر ہی نہیں ہے، صرف خریدنے کی دیر ہے۔ تو بہرکیف موت آنی سب کو ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ زندگی کا واحد سچ ہے، ایک شخص سے آپ کے بہت گہرے تعلق ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کی ہر بات کو برداشت کرتا ہے، آپ کی ہر بات کو وہ سنتا ہے، مگر وہ قریب کتنا بھی ہو، اگر آپ اس سے کہو کہ تو مر جا، تو وہ فوراً بوکھلا اٹھے گا، غصہ کرے گا، اٹھ کر چلا جائے گا۔
کیوں؟ کیونکہ مرنا کوئی نہیں چاہتا، اور یہ حقیقت ہے کہ موت آنی ہے۔ یہ سید کفایت علی کافی ہے، تخت پہ چڑھ رہے ہیں، پھانسی ہو رہی ہے۔ اب سوچیے نا، ایک شخص کے تعلق سے ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ ہماری موت کب ہوگی، مگر پھر بھی اگر کوئی کہے کہ مرنے والے ہو تو کہے گا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو۔ مگر ایک شخص کو یہ بات پتا ہو کہ میں مرنے والا ہوں، کنفرمیشن کے ساتھ میں کہ ابھی موت آئے گی، جب نہیں پتا ہوتا ہے تب کوئی ذکر کرے تب ہوش اڑتے ہیں جی، اور جب پتا چل جائے کہ اب مرنے ہی والے ہیں، کوئی آپشن نہیں ہے، تو حالت کیا ہوگی؟ مگر یہ کفایت علی کافی ہے، موت کے تخت پر جا رہے ہیں، پھانسی ہو رہی ہے، پھانسی کے تخت پہ چڑھ رہے ہیں، اور یہ کلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آسمان کی طرف دیکھا ہے، پھانسی لگا رہے، بندہ تیار ہے سامنے، ویسے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید جیلر وغیرہ تھے، سوچنے لگے کہ شاید دماغ پر کچھ اثر ہوگا موت کے تعلق سے، اس لیے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بس جس ذات کو دیکھنے کے لیے کافی انتظار کر رہا تھا، کافی کے انتظار، کافی کے لیے وہ ذات تشریف لائی۔ کیا فرق ہے ہمارے اور بزرگوں کے درمیان؟ سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ہم موت سے بھاگتے ہیں اور وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ حضور تاج الشریعہ کی زبانی کہ تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شہا سلا دے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہوئی، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا سے بھاگے تھے وہ، دنیا ان کے پیچھے۔ حدیث شریف میں آیا دنیا سائے کی طرح ہے، سائے کی طرح۔ دنیا سائے کی طرح سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے سائے کی طرح۔ سایہ آپ نے دیکھا ہے، شیڈو، پرچھائی۔ آپ اپنی پرچھائی سے بھاگو، سورج ہو یا کوئی لائٹ ہو، پرچھائی کے پیچھے بھاگو پکڑنے کے لیے پرچھائی۔ کوئی اپنی پرچھائی کو پکڑ نہیں سکتا، پرچھائی آپ کے آگے بھاگتی رہے گی یہاں تک کہ آپ تھک جاؤ گے، پرچھائی کو پکڑو گے نہیں۔ اور اس کا برعکس کرو، سورج کی طرف پیٹ کر دو، پھر بھاگو گے، جہاں بھاگو گے پرچھائی تمہارے پیچھے ہوگی۔ ہم میں اور بزرگوں میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ہمیں بھگاتی ہے، اور بزرگان دین دنیا سے بھاگے تو دنیا پیچھے ان کے بھاگنے لگے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اس دنیا سے وہ بھاگے تھے، دنیا سے بھاگے، دنیا پیچھے پیچھے، دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ہمیں دنیا بھگاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ زندگی مختصر ہے، کتنے سال میں ہمارا جنازہ اٹھے گا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔
وہ جگہ ہے، موت آئے گی قبر میں جائیں گے. ذکر موت کا ہو تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے، مگر یاد رکھیے کہ یہ تو حقیقت ہے، پہنچنا ضرور ہے ہم سب کو. آخرت میں ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنا، اب اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کرو. ہم نے دنیا میں کیسے کام کیے، ہم نے کتنے اچھے معاملات کیے اور ہمارے ساتھ میں کتنا اچھا ہوا. اگر دیکھو گے، کیونکہ ہم اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ دوسروں کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، دوسروں کے اندر کمیاں کیا ہے وہ تلاش کرو، کوئی کیا کرتا ہے وہ تلاش کرو، کسی کا حق مارو، کسی کے آبرو کے ساتھ کھیلو، کسی کی عزت اچھالو، کسی کے تعلق سے غلط پروپیگنڈا کرو. یہی چیزیں ہم اسی میں رہ گئے ہیں. اور اولیاء کاملین اس کے برعکس کام کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں صرف اپنی اصلاح کرنے میں. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزوں نے میری کمر کو جھکا دیا، دنیا سے لذتوں کو میری ختم کر دیا. کہا گیا حضور کون سی باتیں ہیں وہ دو؟ کہنے لگے وہ دو بات یہ ہے کہ جس نے میری لذتوں کو، دنیا کی لذتوں کو میرے سامنے سے ختم کیا اور میری کمر کو جس نے جھکا دیا، وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو موت، کہ موت آئے گی. دوسری بات فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، روبرو کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. فرماتے ہیں یہ دو باتوں نے، جب سے یہ دو باتیں مجھے پتا چلی تب سے میں نے ہنسنا بند کر دیا، دنیا کی لذتیں میری زندگی سے ختم ہو گئی اور میری کمر جھک گئی. یہاں پر جوان موجود ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ ہم تو صرف دوسروں کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. امام صاحب نے امامہ کیسا باندھا، امام صاحب نے بائک کہاں سے خریدی، فلاں سیٹ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، فلاں غریب کے گھر میں اچھی شادی کیسی ہوئی، کس کا حق کیسے مارے اور پھر کس کی عزتوں کو کیسے اچھالے. اسی دنیا میں ہم رہ گئے. مگر آخرت کو اگر سوچو گے تو یاد رکھنا کہ اپنے رب کے حضور ضرور حاضر ہونا ہے، حاضر ہونا ہے. موت آنی ہے اور پھر آپ نے جو یہاں بویا تھا وہ سب کچھ وہاں پاؤ گے، اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں. آج ہماری زندگی میں ہم بیٹھے ہیں نا، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جس کے تعلق سے جو چاہیں اپنے دل کی بات کر دیں، سمجھے، کسی کے تعلق سے غلط رائے قائم کر لیں، کسی کے تعلق سے بدگمانی کر لیں، کسی کے تعلق سے غلط پروپیگنڈا پھیلائیں، یا اگر پکڑا گیا کوئی تو کہے میں نے تو ایسا میسج کیا ہی نہیں تھا. بالفرض سب کچھ یہاں کر سکتے ہو آپ، مگر جاؤ گے ایک دن مر کے، قبر کی منزل میں پہنچو گے، اور قبر کی منزل میں پہنچنے کے بعد میں پھر اٹھائے جاؤ گے آخرت کی منزل پہ، اور اس کے بعد میں تمہارا اور ہم سب کا حساب ہوگا. پھر وہاں کوئی بہانہ نہیں، کوئی جھوٹ پن نہیں، کوئی دل کے معاملات کو چھپانا نہیں. جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا، سمجھے، بلکہ زبانوں پر، منہ پر تو مہر مار دی جائے گی، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. یہ حال ہوگا. اسی لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ضرور کرو. بڑے پیر فرماتے ہیں، کیا معاملات ہیں غوث پاک کے. ابھی غوث پاک کی کرامتوں کو آپ نے سنا ہے، کیسے معاملات ہیں جن کی ولایت اور جن کے عظمتوں کے ڈنکے ان کے پیدائش سے 100 200 250 300 سال پہلے بج رہے ہیں. وہ بڑے پیر دستگیر جن کی بشارتیں اولیاء کاملین ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دے رہے ہیں، وہ حضور غوث پاک. کیا عالم ہے ولایت کا، کیسا مقام.
کس مقام پر فائز ہے. حضرت بایزید بستامی تیفور بن عیسیٰ شامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو ہمارے پیڑھی در پیڑھی ہمارے گھر میں اپنے باپ داداؤں سے یا اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا، جو جس کو علم سینہ کہتے ہیں. تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کا نام اگر کسی کو یاد رہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا نام ہے تیفور بن عیسیٰ. بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ 20 مرتبہ روزانہ جو نام لے وہ ایمان پر جائے گا. بعض میں فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں ان کا نام یاد رہ گیا تو جنت میں داخلہ ضرور ہے. سبحان اللہ. بایزید بستامی تیفور بن عیسیٰ شامی. تو یہ بایزید بستامی تقریباً بڑے پیر دستگیر کے 250 یا 300 سال کا عرصہ ہے. یہ بایزید ہیں، اپنی رب کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں، مولا شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام مجھ سے بلند کیوں؟ حکم ہوا اے بایزید ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم میرے طالب ہو؟ طالب سمجھتے ہو؟ کیا تم مجھے چاہتے ہو، طلب کرتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں مل جائے؟ عرض کی ہاں مولا. میں بایزید کی کیا حیثیت، ساری کائنات کی ہر شے تیری طالب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مولا تو ہمیں مل جائے. فرمایا مولا میں تو تیرا طالب ہوں. جواب دیتے ہیں، جواب آتا ہے، ندا آتی ہے کہ بایزید تم میرے طالب ہو، ساری کائنات میری طالب ہے، اور میں عبد القادر کا طالب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں عبد القادر کا طالب ہوں. یہ بڑی بڑی دستک ہے. اب سوچئے اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. غوث پاک کا تلوا کے تلوے کے لیے بھی یہ اشارہ ٹھیک نہیں ہے، غوث پاک کا تلوا بھی ایسا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. وہ بڑے پیر دستگیر جن کی ولایت کا عالم یہ ہے. بھی مفتی صاحب نے حضرت امام عبداللہ یافعی کا واقعہ آپ کو بتایا، شاید چھوڑ دیے تھے میرے لیے. دنیا کے سارے سمندر کی سیاہی بنا دی جائے، سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائے، اور انس و جن مل کر بڑے پیر دستگیر کے فضائل اور مناقب لکھنے لگ جائیں، سیاہی ختم ہو، قلم ٹوٹ جائے، انس و جن تھک جائیں، غوث پاک کے فضائل اور مناقب نہیں لکھے جا سکتے. یہ بڑے پیر ہیں. بارہا آپ ہماری زندگی میں کتنے تجربے ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا صبح شام کہ غوث پاک کا نام لیا مصیبت ٹل گئی، گرتے گرتے بچ گئے نا، کوئی حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا. کئی چیزیں ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تو سینکڑوں ہوگی، لیکن ایک بات تو اس کو یاد رہے گی کہ یار بڑے پیر کا نام میں نے لیا تھا اور یہ چیز مجھ سے ہوتے ہوتے یہ بلا ٹل گئی. کئی بار ہوتا ہے. تو یہ بڑے پیر دستگیر ہے جن کے تصرف کا عالم یہ ہے. فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتے جب تک کہ میں نہیں چاہتا. لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہی تب ہے جب میں چاہتا ہوں. ایک بات ایک جگہ پر تو یہ اپنے بڑوں سے ہم نے سنا کہ فرماتے ہیں کہ لوگ
عشاء بعد میرا نام لیتے ہیں، میں مغرب بعد لے چکا ہوتا ہوں اس کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک. سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تم عشاء بعد اگر مجھے یاد کرتے ہو تو میں مغرب بعد تمہیں یاد کر چکا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، رفعت غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت. یہ غوث پاک ہے. کرامت کیا کرامت ان کی. میں ابھی کشمیر کے علاقے میں پہنچا تھا. میرا ایک بہت پرانا مرید ہے وہاں پر. اس نے وہ ایک گھر پہ جو ہے وہ ہر سال جب بھی میرا کشمیر جانا ہوتا ہے وہ اس کے پشتہنی گھر پر، دادا کے گھر پر مجھے لے کر جاتا ہے فاتحہ پڑھانے کے لیے. میں جب بھی جاتا ہوں، اس مرتبہ تو 5 سال کے بعد پہنچا ہوں، تو اس گھر پہ بھلے 5 منٹ جاؤں مجھے لے کر جاتا ہے. اس کے دادا کے متعلق وہ کہتا ہے کہ میرے دادا بہت بڑے عاشق تھے غوث پاک کے، بہت بڑے عاشق تھے. بڑے پیر کے عشق کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر مہینے کی چاند کی 11 کو وہ نیاز کرتے تھے. بڑے پیر کی 11ویں شریف بنایا کرتے تھے. وہاں پر نیاز کو 11ویں ہی کہتے ہیں، بلکہ مشائخ کے ہاتھ میں بھی جو نذرانہ پیش کرتے ہیں اس کو بھی لوگ وہاں کے 11ویں کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ حضور نذرانہ ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حضور 11ویں شریف. تو یہ حال ہے. تو 11ویں کیا کرتے تھے. کہنے لگا کہ حضرت یہ اللہ نے بہت جو ہے وہ نوازا ہے ہمیں. تو مجھ سے کہنے لگا کہ یہ ساری بہرکیف جس گھر میں میں تھا تو مجھے کہنے لگا کہ میرے دادا جو ہے بڑے عاشق تھے. اور پہاڑ آپ کا جبل پور جو ہے وہ ہندی میں اگر اس کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جبل عربی لفظ ہے نا، کسی کو پتہ چل جائے گا تو پھر کل سے اس کا بھی نام چینج کر دیں گے پہاڑ پور کر دو. جبل لفظ ہی عربی ہے. بہرکیف بڑے عقل پر پتھر، جو مفتی اعظم نے فرمایا تھا، بڑے عقل پر پتھر یہ کافر نرمدا پوجے، یہ کافر کر بیٹھے ہیں اپنے دھرم کو تیاگ پانی میں. بہرکیف یہ پہاڑ وہاں پر اتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. جبل پور کے بھی پہاڑ مشہور ہوں گے. میں نے آیا تب سے دیکھا نہیں ہوں، پہاڑ کہاں دکھے نہیں ہے. یعنی کاٹ کاٹ کے آپ لوگوں نے گھر بنا لیے، پتھر سب بیچ دیے. بہرکیف وہ پہاڑ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جبل پور کے بڑے سے بڑے پہاڑ کو وہاں پر لے کر جایا جائے، سمجھے، جو کہ ممکن نہیں ہے اہل اللہ کے علاوہ. جی سمجھے، باقی کسی نے اٹھایا تھا وہ آج تک پتہ ہی نہیں کہاں گیا ہے. سمجھے، کہاں سے اٹھا اور کہاں پہنچا پتہ ہی نہیں. جہاں سے اٹھا تھا وہاں آج بھی کھڈا نہیں ہے. جی، سمجھے، پہاڑ ہٹ گیا پہاڑ ہٹ گیا لیکن وہ جگہ وہیں پر کھڈا نہیں ہے. بہرکیف تو بہت بڑا پہاڑ ہے. تو وہ کہتا تھا اس پہاڑ پر ایک چھوٹا سا گھر ان کا آج بھی پرانا موجود ہے، آبائی گھر. کہتا تھا کہ 11ویں میرے دادا مناتے ہیں وہ ایسی کہ جھاڑو ہر 11 تاریخ کو جو ہے وہ پورے گاؤں کے لوگوں کو دعوت ہوتی تھی اور میٹھا بنا کر کھلاتے تھے. اور بڑی 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو آزو بازو کے کئی گاؤں کو باقاعدہ دعوت ہوتی تھی اور غوث پاک کا لنگر بنتا تھا. اور ہر 11ویں کو گاؤں کے لیے لنگر بنتا تھا. مگر انداز ایسا تھا کہ جب 11ویں شریف ہوتی تھی تو وہ پورے پہاڑ پر اوپر سے لے کر نیچے پورے پہاڑ پر جھاڑو لگاتے تھے. پورے پہاڑ پر صفائی کرتے تھے.
اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ میں 11ویں مناتے تھے. اتفاق ہوا کہ فارسٹ منسٹر کی طرف اور فارسٹ کی طرف سے محکمے کی طرف سے کہ کیس بنا ان پہ کہ آپ لوگوں نے جو جگہ پر گھر بنایا ہے تم نے وہ اویدھ ہے, غیر قانونی ہے, اور یہ جگہ جو ہے وہ فارسٹ کی ہے, لہٰذا اس جگہ پر گھر آپ کو خالی کرنا ہے. تو انہوں نے کسی سے خریدی تھی, پیپر وغیرہ بتائے, کہا کہ نہیں. بہرکیف معاملہ آگے بڑھا, کورٹ میں کیس ہوا. اب انہوں نے اپنے پیپرز پیش کیے, فارسٹ والوں کا کہنا ہے کہ ہماری ہے. جج نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اگر آپ کی جگہ ہے, ان کے پیپرز تو آ گئے ہیں, اگر یہ جگہ آپ لوگوں کی ہے, فارسٹ کا محکمے میں آتی ہے, یہ ساری جگہ, یہ پورا جنگل, یہ پہاڑ, تو آپ اس کے سارے کاغذات پیش کریں. کہا ٹھیک ہے. اب اگلی تاریخ پڑی, اس سے پہلے 11ویں کی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو اگر یہ فارسٹ کے ہاتھ میں چلے جائے تو آپ کا معاملہ پھر کیا کرو گے؟ کہا بڑے پیر پر سارے معاملات چھوڑے ہوئے ہیں, غوث پاک پہ سارے معاملات چھوڑے, غوث پاک کرم فرمانے والے, یہ کہہ کر چلے گئے. تاریخ آئی, تاریخ پر جب پہنچے ہیں, فارسٹ والوں نے پیپر پیش کیے. جج نے پیپر کو دیکھا, دیکھنے کے بعد میں کہا کہ سارے معاملات جب ٹھیک ہیں تو پھر اس آدمی کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ کہا پیپر تو ہمارے ہیں. جج نے کہا محکمے سے, فارسٹ کے دماغ کام نہیں کر رہا آپ لوگوں, تم اس جگہ کی بات کر رہے ہو, تمہارے پاس سے جو پیپر آئے ہیں, تم ایک پلاٹ کی بات کر رہے ہو 2000-4000 اسکوائر فٹ کا, تمہارے پاس جو پیپر تمہارے پاس سے جو پیپر آئے ہیں اس کے مطابق تو یہ پورا پہاڑ اس کا ہے, پورا پہاڑ. دیکھیے غوث پاک کیسے عطا فرماتے ہیں, پورا کا پورا پہاڑ اس کا. اب بڑے پیر دستگیر کا معاملہ ایسا ہے, نہ جانے کتنی کرامات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں, اور جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئی, جو ہمارے بزرگ اپنے سینوں میں لے کر چلے گئے, پتہ بیان کرنے سے باہر ہے. اب بڑے پیر دستگیر کی ساری زندگی کو دیکھ لو. اب زندگی کا ایک وقت ایسا بھی ہے, کرامات, مقام, مرتبہ سب اعلیٰ ہے, خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں, اور عرض کرتے ہیں مولا, عبد القادر کا کوئی عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوا ہو تو کل قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا, تاکہ اپنے دوستوں کے سامنے اسے شرمندگی محسوس نہ ہو. جس کا مقام جتنا بلند ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی انکساری کرتا ہے. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے چلے جائیں گے. سوچیے اپنی آخرت کو. زندگی اللہ نے عطا کی ہے خاص طور پہ نوجوان, کیونکہ امیدیں سب سے زیادہ آپ سے وابستہ ہوتی ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کا کچھ استعمال اس لیے کرو تاکہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں, کیونکہ پیدا ہی ہم اسی لیے کیے گئے ہیں. تو زندگی کا کچھ مقصد ہے, ہماری زندگی کے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ مقصد کب حاصل ہوگا؟ مقصد حاصل تب ہوتا ہے جب ہم شریعت پر قائم رہتے ہیں. فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا. آج تو یہ معاملہ ہے کہ لوگ غلطیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی زبان سے بولنے کو تیار نہیں ہوتے. سمجھے کیوں؟ کوئی کہتا ہے بھائی میرے پیر صاحب ہے, کوئی کہتا ہے میرے بڑے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ ہے. ٹھیک ہے,
مگر شریعت سب کے لیے یکساں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھیے. شریعت ایک ننگی تلوار ہے جس کی گردن وہ جو نہ حسب دیکھتی ہے نہ نسب. جس کی گردن اس کے نیچے آئے گی سب کو کاٹتی چلی جائے گی. بے شک. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا. تو آج کا دور ہے ویڈیو مت نکالیے. جو حرام چیز ہے اس کو کرنے سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ وہی جہنم کی آگ تیار رہے گی. بہرکیف آخر شریعت کے معاملات کو میں عرض کر رہا تھا. یاد رکھیے شریعت سب کے لیے یکساں ہے. اسی لیے مفتی نانپارہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پیو چھان کر پیر کرو جان کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. فتنوں کا دور ہے. رافضی کتے پیر بن کر آ رہے ہیں اور کچھ چرسی حضرات. کیونکہ جب چشتی ہوگا تو کوئی چشتی ہوگا تو بات وہ کہے گا جو مخدوم اشرف کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. لطائف اشرفی بولے گا. عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ چشتی ہوگا تو فوائد الفواد کی بات کرے گا. چشتی ہوگا تو شریعت کی بات کرے گا. شریعت سے خلاف ایک بات کو پسند نہیں کرے گا. جو قادری ہوگا تو پھر بات البنیہ کی لے کے آئے گا اور بات سر الاسرار سے کرے گا. نقشبندی ہوگا تو بات مکتوبات امام ربانی سے کرے گا. سہروردی ہوگا تو عوارف المعارف کی بات کرے گا. سبحان اللہ. تو ظاہر سی بات ہے اولیاء کاملین. یاد رکھیے آج کل ہوا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایک تصور ہو گیا ہے کہ باپ ولی تھا بیٹا پھر کچھ بھی ہو وہ بھی ولی ہی ہوگا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے یہ قاعدہ نبوت پر لاگو نہیں ہے. نبی کا بیٹا نبی ہونا ضروری نہیں ہے تو ولی کا بیٹا ولی ہونا کہاں ضروری لکھا ہے نا مفتی صاحب. یہ چیز یاد رکھیے گا. حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے. ان کے بیٹے کے متعلق کیا فرمایا گیا کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. تو یہ چیز یاد رکھیے. ہمارے نزدیک یہ چیز ہو گئی ہے کہ یار پیر صاحب نے کہا تو صحیح ہوگا. بات یاد رکھیے کسی چیز کو شریعت و سنت کے دائرے میں پرکھو. غوث پاک کی بات کر رہا ہوں کہ غوث پاک کی مجلس ہے. غوث پاک فرماتے ہیں تمہارے سامنے کوئی ایسی بات پیش آئے جو تم نے نہ سنی ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں رکھ دو. غوث پاک پر فرماتے ہیں اگر وہ بات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو تو اسے اپناؤ اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اسے ترک کر دو. غوث پاک فرما رہے ہیں. غوث پاک سے بڑھ کر کوئی صوفی کوئی پیر نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ہے عقیدہ. صحابہ کو گالی ڈالنا جو ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا جو ہمارے بزرگوں نے قاضی ایاز نے شفا میں صاف طور پر لکھا ہے جس کی شرح ملا علی قاری نے فرمائی ہے جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. علامہ خفاجی نے معذرت کے ساتھ علامہ خفاجی نے جو ہے وہ شفا شریف کی شرح جو فرمائی ہے نسیم الریاض میں اس میں لکھا ہے صحابہ کو گالی ڈالنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. اور آپ میں سے کوئی اگر کچھ جاہل ایسے ہی پیدا ہو گئے جو نئی نئی باتیں لے کر آتے ہیں تاریخ ابن عساکر اٹھا کر دیکھ لیجیے. ابن عساکر میں حدیث موجود ہے